السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 93۔ اب حضرت جعفر نے جب بادشاہ سے کہا کہ ہم مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں تو بادشاہ نے سب کو بلایا، بٹھایا، دعوت کی اور سب کو جانے کا یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کا ٹکٹ دی، خرچہ دیا، اور راستے میں کھانے پینے کے لیے بھی اس دور کے اعتبار سے جو چیزیں تھی وہ دی، اور مزید کچھ ہدایہ تحائف بھی دیے، اور ساتھ میں ایک قاصد بھی کر دیا، ایک قاصد بھی ہمراہ کیا، اور کہا تم مدینہ منورہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو صحیح سلامت پہنچائے مدینہ منورہ۔ اور حضرت جعفر سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے اور جو تمہاری مدد کی ہے، بس میری خواہش ہے کہ اس کی اطلاع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دینا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یہ نجاشی بٹھا کر کہہ رہا ہے اپنے محل میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے جو کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، بس میرا ایک کام کر دینا۔ نجاشی کہہ رہا ہے حضرت جعفر سے، میرے قاصد کو بھی بھیج رہا ہوں تمہارے ساتھ تاکہ تم کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن میرا ایک کام کرنا، بھول مت جانا، مدینہ منورہ جا کر میرا ایک کام کرنا، بھول مت جانا، مدینہ منورہ جا کر میرا ایک کام کرنا، بھول مت جانا۔ حضرت جعفر رو دیے، جو خواتین ساتھ تھی وہ بھی رو دی، بار بار ایک جملہ کہتا تھا، نجاشی بادشاہ میرا ایک کام کرنا۔ حضرت جعفر نے کہا کہ ضرور کریں گے۔ نجاشی نے کہا وعدہ کرو، میرا کام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مدینہ پہنچ کر آدمی اپنی منزل پر پہنچ کر وعدہ بھول جایا کرتا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا ہم بھولنے والے نہیں ہیں، ہم پہنچ کر ضرور آپ کا کام کریں گے۔ تو نجاشی نے روتے ہوئے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور ان سے صرف اتنا کہنا میرے لیے دعائے مغفرت کریں، میرے لیے دعائے مغفرت کریں، بس میرے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں ہم حبشہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور آپ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے آنے سے زیادہ خوش ہوں۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ نجاشی کے قاصد نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جعفر آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت جعفر نے پوری کارگزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے سنائی۔ بہت اچھا بادشاہ تھا، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ آ رہے تھے تو چلتے وقت ہم کو سواری بھی دی، توشہ بھی دیا، ہماری امداد بھی کی، اور یہ کہا میرا ایک کام کرنا، میرا ایک کام کرنا، میرا ایک کام کرنا۔ حضور بھی رو رہے تھے، بتاؤ کیا کام سونپا ہے بادشاہ نے تم کو؟ فرمایا کہ حضرت اس نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ نجاشی کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ اسی وقت اٹھے، اسی وقت، اور وضو کیا اور 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی۔ اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اور سب مسلمانوں نے آمین کہی۔ حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے قاصد سے کہہ دیا، جو قاصد کو بھیجا تھا نجاشی نے، حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے قاصد سے کہہ دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دیکھا ہے
وہ جا کر بادشاہ سے بیان کر دینا۔ قاصد حبشہ پہنچا تو پہنچتے ہی بادشاہ کو کارگزاری سننی تھی، تو بادشاہ نے کہا ٹھہر جا کارگزاری ابھی مت سنانا، میں ذرا عطر لگا لوں، میں ذرا خوشبو لگا لوں، نبی کا پیغام میں بہت اہتمام سے سنوں گا۔ چنانچہ قاصد نے روتے ہوئے ساری کارگزاری بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ اسی طریقے سے رویا، نجاشی جس طریقے پر سورہ مریم سن کے رویا تھا، داڑھی تر ہو گئی۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ انشاءاللہ کل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ شروع ہوگا۔ سن 6 نبوی میں حضرت عمر مسلمان ہوئے، سن 6 نبوی میں، ہجری نہیں، 6 نبوی، نبوی سن الگ ہوتا ہے، ہجری سن الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔